یہ جو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آ کے باغ فدق پہ مطالبہ کرنا ہے کہ اور حضرت ابو بکر کا حدیث سنانا ہے کہ بھئی جو نبی علیہ السلام نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جو ہم چھوڑ جائیں نحن معاشر الانبیاء، ہم انبیاء کی جو جماعت ہے، ہم جو چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتی ہے، وہ وراثت نہیں ہوتی۔ اس پر اب نا ایک چیز ہضم نہیں ہوتی ہمارے نا بر صغیر میں اور عام طور پر ہم لوگوں کو، کہ ہم نا انسانی جو فطرت ہے نا اس کو بالکل ہی وہ کر دیتے ہیں، ہم انسان کو نا مشین بنا لیتے ہیں کہ اچھا اللہ کا حکم آ گیا ہے تو اللہ کے حکم کے اوپر آپ کو نا کوئی نفسیاتی طور پر آپ پریشان نہیں ہوں گے۔ بھئی یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ تو اس چیز کا احتمال بھی موجود ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ایک کیفیت کے اندر تھیں، ایک غم کی کیفیت میں تھیں، وہ وہاں پر گئیں اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اس طرح کی بات اس وجہ سے کر دی کہ چونکہ یہ دین کا معاملہ تھا اس لیے ان کو کلیئر کٹ کہنا پڑ گیا، ٹھیک ہے؟ تو اس پر حضرت اما فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے انہوں نے اس کو تھوڑا محسوس کیا۔ اب یہ محسوس کرنے کا یعنی اگر ہم یہ مراد لیں کہ نعوذ باللہ حضرت ابو بکر نے کوئی زیادتی کی، کہ نہیں بھائی کوئی زیادتی نہیں کی۔ اچھا پھر حضرت فاطمہ نے کوئی غلط کام کیا؟ بھائی بالکل غلط نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ تو پھر یہ محسوس کرنا کیا ہوتا ہے؟ بھائی یہ محسوس کرنا انسانی ایک فطرت ہے۔ دیکھیں نا، ہمیں یعنی ہم بچے کو کہتے ہیں کہ بیٹا آپ جو ہے نا، یا بڑے کی بھی ہم بات کر لیں، ہے نا، اب کہتے ہیں بھائی آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی، مثال ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کا رائٹ نہیں بنتا، وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یار میرا یہ شاید میرا حق ہے، اس کو نہیں پتا ہوتا، آپ اس کو لاجک سے بتا دیتے ہیں، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے نفسیات کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا، یعنی وہ فوراً اس سے چاہیے کہ وہ خوش خوش جو ہے نا ہنستے ہوئے کہ ہاں ہاں نہیں نہیں آپ نے تو بالکل ٹھیک بات کی، یہ تو بھائی مجھے میرا حصہ ہی نہیں تھا، بس وہ چپ کر کے چلا جائے۔ اور نہیں بھائی ایسے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، ایسے نہیں ہوتا، انسان رنجیدہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اما فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممکن ہے جیسا کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ کچھ رنجیدہ ہوئیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان کی ناراضگی قائم رہی حضرت ابو بکر کے ساتھ۔ ابو بکر تو دلیل کی بات کر رہے تھے، دین کی بات کر رہے تھے، ٹھیک ہے، وہ جب وفات پائی تو ابو بکر سے راضی تھی، یہ بھی روایات باقاعدہ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے یعنی یہ اسباب ہو سکتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم ایک سچویشن میں ہیں نہیں، ٹھیک ہے نا، بہت ساری چیزیں ہم ایزیوم کرتے ہیں۔ مجھے بڑا ویسے نا عجیب لگتا ہے جب میں کبھی انٹرنیٹ کے اوپر ان لوگوں کو سنتا ہوں جو اس طرح کے ٹاپکس کے اوپر نا انہوں نے پورا ماحول بنایا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ بھئی آپ اس ماحول میں ہیں نہیں، آپ تو مطلب ہے 1450 سال بعد کے ایک ماحول میں ہیں، آپ کو کچھ احادیث پہنچ رہی ہیں، کچھ واقعات پہنچ رہے ہیں، کیونکہ یہ واقعات کوئی دین کا ایسا حصہ نہیں ہے کہ جس پہ کوئی جو ہے نا وہ دین کی عمارت اٹھ رہی ہے، اس لیے اس کی ڈیٹیلز ہمیں نہیں ملتی واقعات کی، ہمیں اشارہ مل جائے گا، حدیثوں میں آیا ایک اشارہ مل گیا۔ اب یہ ہمارے لیے امتحان بھی ہے، ٹھیک ہے، کہ یار ہم سمجھیں کہ وہ سچویشن جو بھی تھی وہ بڑے پاک باز لوگ تھے، ٹھیک ہے، بڑے نیک لوگ تھے، ابو بکر کی امامت میں کس کو شک ہے، اور اما فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ علیہ الصلاۃ والسلام، ٹھیک ہے، جنت کی عورتوں کی سردار، لخت جگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے دل میں ان کے لیے ذرہ بھی کوئی بغض ہو تو وہ اس کا ایمان ہی ختم ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ اتنی پاکیزہ جو مطلب ہے کہ حضور کی بیٹی ہیں، تو ان کے بارے میں کیا یعنی آپ کیا تصور کر سکتے ہیں سوائے اس کے کہ وہ بہت نیک لوگ ہیں۔ اب وہ سچویشن کیا تھی، کیا ڈیٹیل تھی، میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں جو جرنل ایک ان کے بارے میں کانسیپٹ ہے اس کے اوپر قائم رہنا چاہیے، اور چیزوں کو اینالائز کرتے ہوئے ایسے نہیں سمجھنا چاہیے کہ گویا ہم وہ دیکھ رہے ہیں سارا واقعہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے تو ہم جو ہے نا کسی کی ایک سائڈ پہ باعث ہو جائے، ٹھیک ہے نا، ہاں بھائی ہمارے دل میں جو ہے نا وہ کسی کی نفرت آ جائے، یہ کام نہیں ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے مطلب یہ آپ کے ممکن ہے سوال کا جواب میں نے دے دیا ہو کہ ممکن ہے اس وجہ سے چیزیں ہوئی ہوں گی، اور بھی کوئی چیزیں ہو سکتی ہیں، ورنہ حضرت ایک علی ایک دفعہ ایک بھی ایسا بات اور، بنا ہے۔ جی اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت علی نے حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد بیعت کی ہوگی تاکہ وہ ان کی دل آزاری نہ ہو، یا اسی دوران کر لی تھی؟
یہ بھی کوئی وہ نہیں ہے، خیر یہ جو نہیں ہے۔ بات ہے نا کہ ہاں یہ کوئی کنفرم اور کوئی لکھی پڑی بات نہیں ہے کہ انہوں نے ان کی وفات کے بعد کی تھی یا درمیان میں کر لی تھی، واللہ عالم، اس میں کوئی یقینی بات نہیں ہے۔ بس یہ ایک میرے ذہن میں جو کنفیوژن ہے کہ وہ اس کو کوئی اپنا رائٹ تو نہیں سمجھتے تھے؟ ایسی کوئی بات اگر ہوتی، ہوں ایسی کوئی بات اگر ہوتی تو وہ اس کو بیان کرتے، ٹھیک ہے نا؟ ہوں 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 آپ دیکھیں کہ حضرت، یعنی آپ دیکھیں نا کہ بنو امیہ کا ہی دور ہے نا جس کو آپ کہیں گے کہ جو سب سے سخت دور تھا اہل بیت کے اوپر، سب سے سخت ہوں دور۔ ہوں آپ احادیث اہل سنہ کی کتابوں میں پڑھ کر دیکھیں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ حضرت امیر معاویہ کو جو صحابہ نے جب انہوں نے اپنے بیٹے کی بیعت لی ہے، جو سخت ترین الفاظ کہے ہیں نا، سخت ہوں ترین الفاظ، وہ بھی موجود ہے حدیث کی کتابوں میں۔ یعنی وہ بنو امیہ یہ جرت نہیں کر سکے، اور امت میں کسی نے جرت نہیں کی کہ یار وہ کہے کہ جی چلو یہ والے الفاظ ہٹا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، حذف کر دیں، ہاں جی۔ یہ حذف کر دے۔ اس ہوں لحاظ سے یہ بہت بڑا جھوٹ ہوتا ہے، اور یہ پھر دین کے اندر مشکوک ہو جاتا ہے دین، یعنی اللہ نے جب دین کی حفاظت کا ذمہ لیا، اس کا مطلب ہے دین محفوظ ہے۔ تو نہ کوئی چیزیں ہوئی ہیں نہ کچھ یعنی جو کچھ بھی یہ مشہور کیا جاتا ہے نا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے جو کنسپٹس پیدا ہوتے ہیں نا، جو ایشوز پیدا ہوتے ہیں، ان کو یہ لوگ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ بھائی اگر آپ اس طرح سے کہانیاں بنانے لگ جائیں گے تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کہیں بھی کوئی بھی کہانی ہو گئی، دین ہی محفوظ نہیں رہا تو آپ نے کون سے دین کی دعوت دینی ہے؟ تو حضرت علی ہوں سے کوئی ایسی بات نہیں آئی۔ حضرت علی ہوں خود خلیفہ بنے ہیں، چلے وہ جب خود خلیفہ بنے تھے اس ٹائم کہہ دیتے، ہوں ٹھیک ہے، ہوں حضرت عثمان خلیفہ بنے ہیں، حضرت عمر بنے ہیں، اچھا پھر امت میں کیا سارے، یعنی امت میں سارے بے حس ہو گئے تھے؟ مطلب ہے کہ سارے صحابہ بے حس ہو گئے تھے؟ آپ دیکھیں کوئی ایک صحابی ہو جس نے آ کے حضرت علی کی بیعت کر لی ہو، کوئی ایک صحابی بھی نہیں ہے، سمجھ رہی ہے نا ہوں بات کو؟ تو بالکل میں سمجھتا ٹھیک ہے، ہوں ٹھیک ہے۔ کہ یہ ایک ایسی کلیئر بات ہے، اور خود حضرت علی سے اتنی روایات ہیں ابو بکر کے مقام مرتبے کے بارے میں کہ آپ حیران ہو جائیں گے، بہت ساری ان سے الفاظ منقول ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نا مسئلہ وہی ہے کہ ہم ایک ایسے ماحول میں جی رہے ہیں نا جہاں پہ ہم اپنے گھروں سے بیسیکلی نا اس طرح کی سیاست کے اندر، اس طرح کے کلچر میں ڈویلپ ہوتے ہیں، تو ہماری نفسیات ہی نا وہ پوری کی پوری اسی طرح سے کام کرتی ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم پوری سٹوری بناتے ہیں، یار اچھا وہ مظلوم ہوگا، وہ ظالم ہوگا، ٹھیک ہے، یوں ہوا ہوگا، وہ ہوا ہوگا۔ تو یہ ساری کی ساری جو کہانی ہے اس کے پیچھے کچھ ہمارے اپنے ٹراما ہے، کچھ ہمارے کلچر ہیں، کچھ لوگوں کی غلط بیانی ہے، کچھ ہمیں جو یہ والی بات ہے نا کہ محکم بات جو ہے اس کے ساتھ ریلیٹ کرنا ہوگا ہر معاملے کو، ورنہ میں آپ کو بتاؤں کہ دلیل ہر کوئی دے دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، اب یہ جو بات ہے نا یہ دلیل تو ہر کوئی دے دیتا ہے، تو بھائی اللہ تعالیٰ نے اس دین کے اندر یہ چیز رکھی ہے کہ جو گمراہ ہونا چاہتا ہے نا وہ گمراہ ہو جائے، سمجھ رہے ہیں نا؟ اللہ تعالیٰ ہوں نے دین میں یہ چیزیں اسی لیے رکھی ہیں کہ جس نے مطلب ہے غلط راستے پہ چل لینا وہ چل پڑے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نہ زبردستی کسی کو دین پہ لاتا ہے نہ زبردستی کسی کو گمراہ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اصل اصول یہ ہے کہ آپ جو اس ایشو پر جو بھی کلیئر کٹ چیزیں ہیں جو واضح ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ اس کے ساتھ اس کو جوڑیں گے پھر ایک رائے بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جیسے ابن عباس کے بارے میں نے کہا نا کہ یعنی ابھی میں جو یہ شرح پڑھ رہا ہوں شیخ ابن عثیمین کی ہے، ٹھیک ہے، اب انہوں نے یہ رائے اپنائی ہے کہ یہ جو ابن عباس نے بات کی ہے نا حضرت عمر کے بارے میں کی ہے، پھر انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ بھائی حضرت ابن عباس کا بھی تو ایک نفسیاتی، ان پر بھی تو امپیکٹ ہوا ہوگا نا، حضرت عمر نے کہا کہ بھائی آپ بیمار ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اب یہ بات مطلب اگر ہمارے ابا جی کے سامنے کوئی کرے تو لازم آتا ہے کہ گھر میں کچھ لوگوں کو بری لگے گی نا، بھائی یہ کیا کہہ رہے ہیں، چاہے اس میں کچھ حکمت ہو نا، اس میں کوئی حکمت ہو، وہ حکمت بعد میں تو جا کے کھلتی ہے، لیکن اس ٹائم تو بندے کو برا لگتا ہی ہے نا، بندہ بول دیتا ہے، تو انہوں نے بول دیا، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں صحابہ کو بطور انسان لینا ہے، وہ انسان تھے، فرشتے نہیں تھے۔ یہ جو ہمارا صوفی کلچر تھا نا، صوفی ازم نے، اس نے ہمیں نا صحابہ کا، اہل بیت کا ایسا تعارف کروایا کہ بس وہ تو نور کے بنے ہوئے کوئی انسان ہے، ان سے کوئی ایسی چیزیں نہیں ہو رہی، اسی لیے انہیں فالو کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ بیسیکلی ہماری یوتھ کو انہیں فالو کرنا اسی لیے مشکل ہو رہا ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ یار وہ تو اتنے نیک تھے، اتنے نیک تو ہم ہو ہی نہیں سکتے نا، تو جب نہیں ہو سکتے تو پھر بھائی چھوڑو، ٹھیک ہے نا، ان کو خالی تبرک کے لیے رکھو، ان کا نام لے کے بس
رضی اللہ عنہ کہا اور چلتے بنے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے واقعات الٹا ہمیں ریلیٹ کر دیتے ہیں کہ یار وہ ہماری طرح ہی انسان تھے، نیک تھے، جنت کے سردار تھے، سارا کچھ تھا. اچھا میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، بعض ایسی حدیثیں ہیں جو خود ہم جیسے لوگوں کے بارے میں بڑی کمال کی باتیں کرتی ہیں. ٹھیک ہے، آپ سے صحابہ نے پوچھا کہ ہم کیا افضل ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ قرب قیامت نہیں، تمہارے بعد جو لوگ آئیں گے اور مجھ پہ بغیر دیکھے ایمان لائیں گے، اور ایسا ایمان لائیں گے کہ وہ چاہیں گے ان کی مال اولاد اور ان کا سب کچھ چھن جائے اور وہ حضور کو دیکھ لیں. سمجھ رہے ہیں؟ وہ تم سے زیادہ بہتر ہوں گے. اب آپ دیکھیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم صحابہ سے بہتر ہیں، یہ مطلب نہیں ہے، لیکن ایک پہلو ایسا ہے جس پہ حضور نے ہماری تعریف کی ہے. تو ہم سب کو اپنے آپ کو انسان سمجھنا چاہیے، اور صحابہ کی زندگیوں کو پڑھتے ہوئے یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ انسان تھے، ان سے خطائیں بھی ہوئی ہیں، ان کے ایمان کے درجے تھے، کوئی بہت آگے تھا، کوئی بہت پیچھے تھا، اور چیزیں تھی. ٹھیک ہے نا؟ تو حضور کی طرح تو وہ نہیں تھے. ٹھیک ہے، جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تو فزیکلی آپ دیکھیں نا، ان کا فزیکلی آپریشن ہوا ہے، پتہ ہے نا اس بات کا حدیثوں میں. جب وہ چھوٹے تھے اس ٹائم بھی ان کا سینہ مبارک جو ہے، صدر مبارک شق کیا گیا، چاک کیا گیا، آب زمزم سے دھویا گیا، اور پھر جو ہے دوبارہ پھر ہوا معراج دو پہ بار جانے ہوا، سے، ہاں جی. 2 بار ہوا. پھر آسمانوں پہ لے کے گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ پھر ان کا جو حضور نے فرمایا میرا جو شیطان تھا وہ میرے ساتھ لگا ہوا تھا، وہ مسلمان ہو گیا. ٹھیک ہے، تو حضور علیہ السلام کی جو چیزیں ہیں. اچھا، اور آپ کو بھی بطور بشر آپ جب دیکھتے ہیں، بطور انسان جب ہم دیکھتے ہیں، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ کو مطلب ہے کہ بیویوں نے کہا کہ آپ کے منہ سے تو اسمیل آ رہی ہے. ٹھیک ہے نا، 1-2 بیویوں نے کہا تو آپ نے کہا میں شہد نہیں کھاؤں گا، تو اللہ نے آیتیں نازل کر دی، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک. تو آپ دیکھیں کہ نبی کی تو اتنی حفاظت ہے، ٹھیک ہے نا، اتنی حفاظت ہے کہ وہ دین پہنچانے میں معصوم ہے، دین کے اندر وہ غلطی نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا، اگر کوئی ایسی بات کر بھی دے نا جس سے کوئی شائبہ بھی ہو تو اللہ تعالیٰ فوراً اصلاح فرما دیتا ہے کہ یہ آپ نے جو بات کی ہے یہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور آپ فوراً اسی بات پر جو ہے وہ آ جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، کیونکہ دین کی حفاظت ہے. یہی معنی ہے معصوم ہونے کا. یہ معنی نہیں ہے معصوم ہونے کا جیسے ہمارے معاشرے میں لیا جاتا ہے کہ آپ گویا کہ بشری جو تقاضے ہیں ان سے ہی آپ مبرہ ہو گئے تھے، اس لیے آپ بھول بھی جاتے تھے کبھی. ٹھیک ہے، نماز میں، اور آپ نے فرمایا میں بھول جاتا ہوں، انسان ہوں، تو مجھے یاد دلا دیا کرو. لیکن صحابہ کی سیرت تو خاص طور پہ آپ کو نظر آئے گا کہ بھائی وہ لڑ بھی پڑتے ہیں. ٹھیک ہے نا، وہ جو ہے ناراض بھی ہو جاتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو تانا بھی دے دیتے ہیں، پھر معافیاں بھی مانگ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، بڑے بڑے نیک صحابہ کے واقعات آپ کو ملیں گے اسی بخاری میں. اس کو پڑھنے کا، اس کتاب کا مقصد ہی میرا پڑھانے کا یہ ہے کہ ابھی یہ چیزیں سمجھ میں آئیں. تو یہ بڑا ایک اہم نکتہ ہے جس کو سمجھنا چاہیے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اور یہ سارا ایشو یہ الٹا ہمیں ان کے قریب کرتا ہے. ٹھیک ہے، کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، یعنی اچھا اس میں کیا ہے، اگر ایک آدمی نے بیٹ لیٹ کر لیا تو کیا ہو گیا؟ ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں. اس سے کچھ اور چیزیں بھی سمجھ میں آتی ہیں. ٹھیک ہے نا، کہ یعنی نبی پہ ایمان لانا، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایمان لانا اور کسی خلیفہ کی بیعت کرنا یہ ایک برابر چیزیں نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی نبی بلائے تو آپ کو فوراً آنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، فوراً آنا ہوتا ہے. تو جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی ہے. لیکن کسی امتی کو چاہے وہ کتنا بڑا منصب کیوں نہ ہو، اس کی یہ حیثیت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، آپ ٹائم لے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس سے الٹا آپ یہ دیکھیں، ہمیں یہ ہمارے جو پیٹرنز ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، میں تو اس کی روشنی میں وہ نکالتا ہوں. ٹھیک ہے نا، کہ ہم بچوں کے اوپر ضد ہو رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ بات نہیں مانتا فوری بھائی وہ بات نہیں مانتا، یہ والا جو آپ کے اندر، یہ آپ کا مسئلہ ہے نا. وہ آپ اس کو انسان نہیں سمجھتے، پتہ نہیں روبوٹ سمجھتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ انسان ہے. ٹھیک ہے نا، جب اتنے بڑے بڑے حضرات دیر لگا رہے ہیں چیزوں کے اندر، ٹائم لے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اپنے آپ کو ممکن ہے کہ ہیل کر رہے ہوں، کچھ چیزوں میں، کچھ چیزوں پہ تفکر کر رہے ہوں، کچھ چیزوں کے اوپر جو ہے وہ کسی سچویشن کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے بھی تو آپ کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے نا، کہ آپ سچویشن کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بھئی ہمارے بچے بھی کر سکتے ہیں، آپ ان کو تھوڑا سا ریلیکس رکھیں، ان کو تھوڑا سا اسپیس دیں. ٹھیک ہے نا، تو یہ ساری کی ساری چیزیں، اس پہ آپ جتنا اس اینگل سے غور کریں گے نا، میں تو تھوڑے سے نکات نکال رہا ہوں،
آپ لوگ اس سے اور زیادہ کہیں سبق نکالیں گے جب آپ کی یہ کھڑکی کھل گئی نا کہ بھئی صحابہ کو ہم نے بطور انسان دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، ان کو ہم نے بس وہ نہیں دیکھنا کہ ہاں کوئی بس نورانی لوگ ہیں اور بس. اس لیے تو صحابہ کھیلتے بھی تھے، ایک دوسرے کو چھلکے بھی مار رہے ہیں، گپے بھی مار رہے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، نبی علیہ السلام کو ایسے پیش کرتے ہیں کہ صحابہ جو ہی ہنسنے لگتے تھے نبی علیہ السلام فوراً ہی حدیث سنا دیتے تھے کہ اگر تم وہ جانتے جو میں جانتا ہوں تو تم بہت کم ہنستے اور بہت زیادہ روتے. اور بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ بھی مسکرا رہے ہوتے تھے، صحابہ جو ہے وہ کہا بھی لگا لیتے تھے اور آپ جو ہے مسکرا دیتے تھے، اور آپ جب مسکراتے تو آپ کے دندان مبارک جو ہے وہ نظر آتے، اس طرح مسکراتے آپ، ٹھیک ہے. ہاں بسا اوقات آپ جو ہے ان کو تنبیہ کر دیتے کہ جب بہت زیادہ دیکھا کہ کوئی چیز جو ہے وہ حد سے زیادہ ہو رہی ہے، اوور ہو رہی ہے، تو تنبیہ بھی کر دی کہ بھائی اتنا نہ وہ ہو جاؤ، ٹھیک ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بڑی زبردست طور پر صحابہ سے جوڑتی ہیں، اس کو بجائے اس کے کہ فرقہ وارانہ ماحول میں دیکھا جائے جو کہ غالب ہے اس ٹائم ہماری پوری جو ہے نا مارکیٹ میں نا، مذہبی مارکیٹ میں، ٹھیک ہے. تو اس کو ایک بڑے ہی اس میں زبردست فائدے ہیں، بڑے ہی زبردست اس کے اندر اصول ہیں، بلکہ میں نے انشاءاللہ اس پر بات ہوگی، آگے بھی چیزیں آئیں گی. میں دیکھتا ہوں کہ بھائی اگر صحابہ آپس میں لڑائیاں بھی ہو گئیں، مطلب بڑے بڑے حادثات ہو گئے نا، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت کی شہادت، ٹھیک ہے، اس کے باوجود آپ دیکھیں اسلام قائم رہا، ٹھیک ہے. اتنے بڑے بڑے حادثات کے باوجود امت مرتد نہیں ہوئی، ٹھیک ہے نا. خلافت امت کے اندر چاہے وہ اعلیٰ لیول کی ہو نہ بھی ہو نا، وہ کم از کم اس لیول پہ تو رہی کہ ملک کا قانون اسلام تھا، ٹھیک ہے. بہت ساری چیزوں میں تنزلی آئی، بہت ساری چیزیں بدلی، سسٹم کے اندر چینجنگ آئی، لیکن آپ دیکھیں خلافت عثمانیہ تک ہم خلافت مانتے ہیں، ٹھیک ہے. تو 1900 غالباً 21 ہے یا 24 ہے، مجھے بھی ڈیٹ بھول جاتی ہے ہمیشہ نا خلافت عثمانیہ کی. تو آپ دیکھیں کہ مطلب یہاں تک وہ رہی ہے، ٹھیک ہے، اپنی سب کے باوجود. تو یہ ایک بڑی کمال کی چیز ہے، ٹھیک ہے. تو آج بھی اگر امت میں اختلافات ہیں، یہ حادثات ایکچولی 1922 میں خلافت ہاں عثمانیہ کے ٹکڑے ہوئے تھے نا، تو پھر 1922 سے پہلے تک ہاں ہی رہی بالکل، نا. ہاں 22 سے تبھی ہم پہلے کہتے ہیں نا 2022 میں 100 سال پورے ہو گئے. ہاں بالکل بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. تو آپ دیکھیں نا کہ مطلب یعنی اتنے سال امت میں خلافت رہی ہے، اب اس کے اندر ظالم حکمران بھی آئے، بڑے بڑے برے لوگ بھی آئے، لیکن خلافت کا ادارہ نہیں ٹوٹا، ٹھیک ہے، خلافت کا ادارہ نہیں ٹوٹا. ہاں خلافت علی منہاج النبوہ جو تھی نا، یعنی آئیڈیل سچویشن کہ امت کے مشورے سے خلیفہ کا انتخاب ہو، وہ ٹوٹ گیا تھا، ٹھیک ہے. لیکن جو اس کے بعد آ رہے تھے وہ کم از کم چونکہ اسلام کو قانون بنا رہے تھے، اسلامی شریعت سے فیصلے کر رہے تھے، اس لیے ان کو خلفاء مانا گیا، ٹھیک ہے، اور ان کو تسلیم کیا گیا. یہاں تک کہ پھر عثمانی خلیفہ آئے، یہ جو ہے خلافت عثمانیہ کا پھر آخری دور شروع ہوا. تو یعنی آج بھی ہمیں یہ حوصلہ دیتا ہے کہ بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہو جاتا ہے، خطائیں ہو جاتی ہیں، اسلامی تحریکوں سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، علماء سے بھی غلطی ہوتی ہے. مایوسی میں نہ پڑیں، ٹھیک ہے نا، ہمت نہ ہاریں، کام کریں، ٹھیک ہے، دین کا کام کریں، دین کے احیاء اسلام کے، غلبہ اسلام کے، اقامت دین کے کام کو آپ جاری رکھیں. تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اپنے دین کو ضرور غالب فرمائے گا. اور آخری زمانے میں تو نبی علیہ السلام نے خوشخبری بھی دی ہے، ٹھیک ہے، کہ حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے امام مہدی آئیں گے اور ان کی خلافت علی منہاج النبوہ ہوگی، ان کو امت منتخب کرے گی، ٹھیک ہے، اور امت ان کی بیعت کرے گی. تو یہ بہرحال یہ اینگل ہے دیکھنے کا، صحیح اینگل ہے تاریخی واقعات کو دیکھنے کا. امید ہے کہ کافی ساری چیزیں کلیئر ہوئی ہوں گی. اللہ رب العزت ہمیں صحیح دین کا فہم عطا فرمائے.